ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات کو ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ کچھ بھی ہم نے قرآن مجید اور درود شریف پڑھا ہے، اس کو 5 دفعہ 4 معصومین کے وسیلے سے۔ وسیع حیدر ابن مجاور حسین ابن سراج الحسن نور فاطمہ بنت طاہر حسین ابن ذاکر حسین، شریف بانو بنت ذاکر حسین، شریف زہرا بنت شریف حسین ابن ذاکر حسین، رضی احمد ابن علی احمد، شبر فاطمہ بنت حسین احمد، زیبہ بنت حیدر عباس، تجمل حسین ابن بشارت علی، اور تمام مومنین مومنات کی رکوع سال۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعین الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد وعلى عزیزان گرامی قدر اور برادران عزیز، فرش امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق اور یہ تقدس کہ جس کے فیض سے تمام تر زمین اور آسمان میں مخلوقات در امام حسین سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ بات حقیقت ہے، بس یہی سے تمام۔ لہذا یہاں تک آنا عالم انسانیت کا کارنامہ ہے اور منزل نجات تک لے جانا امامت کا کارنامہ ہے۔ یعنی اگر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر منزل کو طے کرتا ہوا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا ملے اور اسے وہ راستہ مل جائے جہاں سے حب الہی کا سرچشمہ اسے نظر آ جائے، تو یہ زندگی میں ایک بہترین کامیابی ہے اور حیات جاویدانی کی طرف انسان کو منتقل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہاں پر اپنے اپنے نظریوں کے ساتھ اور اپنے اپنے اصولوں کے ساتھ اور اپنے اپنے منہاج کے ساتھ اور اپنے اپنے موضوع کے اعتبار سے لوگوں نے اپنے اپنے علم کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر ایک مرکزی بات کہنے کی کوشش کی، اور وہ پیغام کہ جو اس ذیل میں عالم انسانیت کو پہنچانے کے لیے اہمیت رکھتا تھا، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا اور بتایا گیا ہر اعتبار سے کہ آخر تم اس راستے پر چلنے کے بعد منزل مقصود تک کس طرح پہنچ سکتے ہو، کس طرح پا سکتے ہو اور اس کو کس طرح حاصل کر سکتے ہو۔ یہ مقصد ہے، یہ بنیاد ہے اور یہ اعتبار زندگی کہ جس پر تمام تر حصار
حیات جو ہے وہ منحصر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اٹھایا ہوا قدم اسے نجات کی طرف لے جا رہا ہے یا نجات سے ہٹا رہا ہے۔ ساری تمہید اسی لفظ کے لیے تھی تاکہ آپ حضرات اس بات کی طرح متوجہ ہو سکیں کہ جتنا یہ راستہ دیکھنے میں آسان نظر آ رہا ہے اتنا یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ حقیقتاً جب ہدایت کے چشمہ نور سے انسانیت کا ضمیر منور ہو جاتا ہے تو پھر ہر انسان کو راستہ آسان نظر آنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ اسی وقت آسان ہوگا جب اپنے افعال و اعمال میں خلوصی اعتبار سے چلنے کے بعد مدد الہی کو شامل حال کر لیا جائے گا۔ متوجہ ہیں؟ شاید کہ میرا لفظ پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مدد انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو کام بھی خدا کے لیے کر رہے ہوں، اس لیے کہ جو لوگ اپنے سہارے پہ چلتے ہیں وہ فنا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جو خدا کے سہارے پہ چلتے ہیں وہ بقا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اور چونکہ یہ تمہیدی گفتگو ہے، اب یہاں سے ایک سلسلہ جاری ہوگا کہ لوگ دعویٰ کرنے والے ہزاروں ہیں، کوشش کرنے والے ہزاروں ہیں۔ اب یہ تو سمجھنا چاہیے، ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، مگر اسے جن جن چیزوں کی اس دنیا میں ضرورت ہے اور جس جس چیز کی بھی آرزو ہے اور جس جس چیز کو بھی وہ محبوب رکھتا ہے اور محبت کا دعویٰ جس شے سے کرتا ہے، اس نے اگر حقیقی اعتبار سے ان اشیاء کو دیکھتے ہوئے اپنے مرکز اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے اس بات پر ذرا سا بھی غور کیا ہوتا تو اسے ساری کی ساری باتیں پروردگار عالم کی طرف متوجہ کر دیتی۔ یہ جملہ میں نے اسی لیے کہا ہے تاکہ بات جب آپ کے سامنے واضح ہو تو آپ کو احساس ہوتا چلا جائے اور یہ بات آشکار ہوتی چلی جائے۔ لہٰذا انسان کے محبوب الگ الگ ہیں، غرض الگ الگ ہیں، احتیاج الگ الگ ہیں، ضرورتیں الگ الگ ہیں، حاجتیں الگ الگ ہیں۔ جب سب چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو کہا نہیں جا سکتا کہ ہر انسان کا محبوب ایک ہی ہو، اس لیے کہ کسی نے محبت کا مرکز دولت کو بنایا ہے تو کسی نے حسن کو قرار دیا ہے، کسی نے طاقت اور کرسی کو محبت کا مرکز قرار دیا ہے تو کسی نے اقتدار کو ہاتھ میں لینے کو کامیابی سمجھا ہے، کسی نے زندگی بہترین گزارنے کو اگر محبت کے سامنے اور محبت کے معنی میں ڈالا ہے تو کسی نے یہ کہا ہے کہ ساری چیزیں یکجا جمع ہو کر کمال تک لے جائیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی غرض الگ الگ ہوتی چلی گئی اور محبوب بدلتے چلے گئے۔ لہذا جیسی صفت اور جیسا مرکز ہوگا، یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جیسی جیسی غرض ضمیر میں شامل حال ہوتی چلی جائے گی ویسے ہی وہ محبت مقصد کی طرف بڑھاتی چلی جائے گی۔ لہذا جنہوں نے دولت دیکھ کر محبت کی تھی ان کا مرکز اور ہے، جنہوں نے جمال دیکھ کے محبت کی تھی ان کا مرکز اور ہے، جنہوں نے کمال دیکھ کے محبت کی تھی ان کا مرکز اور ہے، جنہوں نے صرف حسن و جمال پر محبت کی ان کا مرکز اور ہے، اور جنہوں نے نور دیکھ کر، علم دیکھ کر، معرفت کے ساتھ میں محبت کے دعوے بھرے ان کا کمال ایک ہے۔ مگر ہر ایک کو یہ منصوص نہیں ہے کہ ہر چیز مل جائے، تھوڑا سا لمحہ یہ کمزور ضرور ہے، مگر جب نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا تو بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ ہر کسی کی غرض کے اعتبار سے غرض الگ ہوتی چلی گئی، وہ الگ ہوتی چلی گئی، دعوی محبت الگ ہے، اس لیے کہ جب تک وہ محبوب وہ غرض سلامت رہے گی، محبت کا محل بنا رہے گا، اسے زوال نہیں ہوگا۔ محبت کی تھی دولت دیکھ کر تو جب تک دولت رہی محبت کا جام بھرتے رہے، ادھر دولت رخصت ہوئی ادھر محبت بھی رخصت ہو گئی۔ بھائی متوجہ ہیں؟ آپ حالات دیکھتے چلے جائیں، ہم نے دو محبت کی تھی حسن دیکھ کر، جمال دیکھ کر، تو جب تک حسن باقی رہا محبت سلامت رہی۔ اسی لیے جوانی میں محبت کا دعویٰ کرنے والے بڑھاپے میں جھگڑا اور گریبان بدست گریبان نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے زوال ہوتا چلا گیا غرض ختم ہوتی چلی گئی، محبت کو بھی زوال ہوتا چلا گیا۔ متوجہ ہیں؟ لہذا ہر ایک کا اعتبار ہے، غرض محبت الگ ہے، باپ کی محبت الگ ہے، بیٹے کی محبت الگ ہے۔ باپ محبت کر رہا ہے کسی اور عنوان سے، بیٹا محبت کر رہا ہے کسی اور عنوان سے۔
لہذا ایسا نہیں ہے جس چیز کو بھی ہم جس اعتبار سے پسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا اسے متنفر ہو اور نفرت کرتا ہو۔ کسی چیز کو اگر باپ پسند کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی اسے پسند کرتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو۔ ہر ایک کا مزاج محبت الگ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج اختیار الگ الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ اختیار الگ الگ ہے، لہذا ہر ایک کے مرکز الگ الگ ہو گئے۔ ہمیں ضرورت ایسی تھی کہ کسی ایسے مرکز پہ عالم انسانیت پہنچ جائے جہاں ساری چیزیں مل جائیں، جہاں زوال ہو ہی نہ، جہاں کمال ہی کمال ہو۔ اگر غرض محبت کی ہے، اگر غرض دولت کی ہے، اگر غرض حسن کی ہے، اگر غرض طاقت کی ہے، اگر غرض حکومت کی ہے، اگر غرض ثروت کی ہے، اور غرض جو ہے ساری کی ساری غرضیں اگر کہیں جا کر پوری ہوتی ہیں، تو اس مرکز کو اگر پتہ کوئی بتا دے تو یقیناً یہ عالم بشریت کے لیے ایک امتیاز ہے یا نہیں ہے، شرف کی بات ہے یا نہیں ہے۔ لہذا سب نے یہ کہا کہ یہ ساری غرضیں ایک ہی مرکز پہ آ کے پوری ہوتی ہیں، اور وہ ہے محبت الہی۔ یہاں طاقت بھی ملے گی، یہاں جمال بھی ملے گا، یہاں حسن بھی ملے گا، یہاں کمال بھی ملے گا، اس لیے کہ جنہوں نے اللہ سے محبت کی، نہ ان کے حسن میں کمی آئی، نہ ان کے جمال میں کمی آئی، نہ ان کی دولت میں کمی آئی، نہ ان کے کسی جمال اور کمال میں کمی آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری طاقتیں ایک طرف ہیں، خدا کی محبت ایک طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضور محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں تھوڑا سا موضوع دشوار ضرور ہے، مگر یہاں آیت اللہ حسین بخش کا ایک جملہ ہے جو اس مرکز پہ آ کر حضرت نے یہ کہا کہ یہ کیسی محبت صاحب کا، اس لیے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، جس نے جو مانگا اس نے اسے محبت میں اپنی عطا کر دیا۔ بہت بڑی بات میں حل کر رہا ہوں۔ سلیمان نے کہا مجھے حکومت چاہیے، اللہ نے کہا لے لے، اس لیے کہ محبت تو میرا محبوب ہے نا، مجھے محبوب بنایا ہے نا، تو نے محبت مجھ سے کی ہے، لہٰذا یہاں ایسا جمال ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہا ایسی چاہیے جو کسی کو نہ ملی ہو، کہا ایسی ہی دوں گا، اس لیے کہ محتاجوں سے مانگنا اور ہے، صاحب اختیار سے مانگنا اور ہے۔ متوجہ ہیں؟ اب یہ حقیقی پہلو کہاں سے آئے صاحب، یہ صفات کہاں سے آئے؟ کسی نے دولت مانگی، کسی نے حسن مانگا، کسی نے کمال مانگا، جس نے بھی مانگا، جس نے علم مانگا اس کو اللہ نے عطا کیا۔ جناب ابراہیم نے علم کی درخواست کی، امامت کی درخواست کی، جس نے جو مانگا اس کے خزانہ الہی اور خزانہ آسمانی میں کوئی کمی آنے نہیں پائی، وہ عطا کرتا رہا۔ اس لیے کہ تم اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ہم یہ کہیں گے یہ تو معصوم ہے، یہ معیار محبت پہ کھرے اترتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے محبت کرنے کا معیار بھی یہی ہے کہ تم جو چیز غرض اپنی رکھتے ہو، وہ غرض اگر پروردگار عالم میں تمام کی تمام موجود ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر تم اسے محبوب بنا رہے ہو تو تم میں بھی وہی معیار پیدا ہونا چاہیے کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارے سامنے کائنات اشاروں پہ آنے لگے۔ متوجہ ہیں بھائی؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ حسین بخش نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر معیار اسی اعتبار سے ہونا چاہیے، ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک ایک طرفہ ہوگا وہاں ہم منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے، مگر اگر معاملہ دونوں طرفہ ہوا، برابر کا معاملہ ہوا، تو یہاں کی محبت بھی سمجھ میں آ جائے گی، غرض بھی پوری ہوتی چلی جائے گی، اور تمام کے تمام باتیں سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اس کائنات میں سب نے دعوی محبت کیا رسالت مآب سے، اور یہ کہا کہ ہم رسول سے محبت کرتے تھے، اور ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، جو گزرے ہیں وہ رسول سے محبت کرتے تھے، تو لہذا ہم نے ذات رسول اسلام کو اپنا محبوب بنایا۔ کس غرض کے اعتبار سے؟ اس غرض کے اعتبار سے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، تو ہمارا یہ کہنا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں یہ ایک طرف ہے، مگر اسی جیسا معیار کہ رسول بھی یہ کہہ دے کہ ہاں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، وہ صلاحیت وہ معیار پیدا ہونا اور بات ہے۔ لہذا جنگ خندق کے موقع پر جناب سلمان فارسی نے جب یہ کہا کہ یا نبی اللہ خندق کھودی جائے تاکہ ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہیں، یہ بات، یہ حکم اور یہ امر جو کہا گیا تھا، یہ جو دیا گیا تھا، یہ کس لیے دیا گیا تھا صاحب؟ کہ اس لیے یہ بات کہی کہ رسول کی محبت میں، تاکہ رسول کو کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ رسالت مآب کو کوئی خطرہ نہ ہو، تاکہ رسول پریشان نہ ہو، اس لیے کہ کوئی بھی اپنے محبوب کو پریشان حال نہیں دیکھنا چاہتا،
مگر زبان سے کہنا اور ہے، اسے عملی جامہ پہنانا اور ہے۔ جب خندق کھودنی شروع کی گئی تو سلمان فارسی نے بھی خندق سب کے سامنے کھودی، تنہا مشورہ دے کے پیچھے نہیں ہٹ گئے۔ اب یہاں روایتیں ملتی ہیں کہ جتنا 10 آدمی مل کر بیک وقت میں خندق کھود رہے تھے، اتنا سلمان فارسی تنہا اکیلے خندق کھود رہے تھے۔ متوجہ ہیں؟ لہذا جب سب نے سلمان کی یہ حالت دیکھی تو سب نے کہا سلمان تم میں بڑی طاقت ہے، تم میں بڑی قوت ہے، تم میں بڑی ہمت ہے، تم 10 آدمیوں کے برابر خندق کھود رہے ہو، کہ تم دیکھتے نہیں ہو میرا جسم تو تم سے بھی زیادہ لاغر ہے، میرا جسم تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہے، میرا ضعیفی کا عالم ہے، تم تو نوجوان ہو۔ کہ پھر یہ کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جتنی قلب میں شدت محبت ہوگی اتنا ہی وجود سے عمل کی شدت ظاہر ہوگی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جتنی محبت، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضعیفی جذبہ محبت پہ غالب نہیں آ رہی ہے، جذبہ محبت ہے جو میرے اعضائے جواہرے پہ غالب آ چکا ہے۔ لہذا میں تم سے بھی زیادہ کمزور ہوں، مگر جذبہ محبت ہے جو یہ کام کروا رہا ہے کہ 10 آدمیوں کے برابر میں طاقت کے ساتھ میں خندق کھود رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 آدمیوں کے برابر خندق کھود رہے تھے سلمان۔ لوگوں نے کہا بڑی طاقت ہے، بڑی ہمت ہے، مگر اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 10ویں درجے پہ فائز ہونے والا سلمان جب 40 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتا ہے تو جسے کل ایمان کہا جاتا ہو، کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ 2 انگلیوں پہ خیبر کو اٹھا لے؟ ایک سلوات پڑھا جو محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے ایک ایک بات چونکہ اپنے مرکز کی طرف پلٹتی چلی جائے گی اور پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ طاقت الگ ہے، یہ اعتبار الگ ہے، یہ مرکز الگ ہے۔ کس اعتبار سے ہے صاحب؟ کہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے 80 آدمی 40 آدمی مل کر جو ہے وہ کھول رہے ہوں، اسے 2 انگلیوں پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اب یہاں روایتیں بہت ساری ہیں کہ یہ طاقت ایمانی ہے یا ربانی ہے یا رحمانی ہے یا ایمانی طاقت سے اس کام کو کیا گیا ہے، تو ساری طاقتیں الگ ہیں۔ دنیاوی طاقت کا معیار الگ ہے، ایمانی طاقت کا معیار الگ ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر طاقت یہاں کی ہو تو اس کا معیار الگ، اگر طاقت وہاں سے آتا ہو، اس کی محبت میں اگر طاقت مانگی جائے تو اس طاقت کا کمال الگ ہے۔ لہذا جناب سلمان فارسی جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں صاحب۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے خندق آپ کھود رہے ہیں؟ جو معتبر مانی کہ 10 آدمیوں کے برابر جو ہے وہ خندق کھودی آپ نے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اچھا ہم تو جب جانے دیکھیں محبوب محبت کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے، یعنی جیسا وہ چاہ رہے ہیں، جیسا تم اپنے محبوب میں معیار محبت دیکھ رہے ہو، وہی معیار محبت تمہارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر رشتے کو وزن پیدا کرنا ہے، رشتے کو برابر، اب ہم تو جب مانے کہ جب سلمان قصیدہ رسول اسلام پڑھیں، متوجہ ہیں، جب مدح رسالت معاف کریں، ہم تو جب جانیں گے کہ جب یہ مدح رسالت معاف کریں۔ جناب سلمان فارسی خاموش ہو گئے، لوگ جو ہے کہنے لگے کہ یہ کیا مدح کریں گے، اس لیے کہ عربوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، وہ اپنی زبان کے آگے تمام کو گونگا سمجھتے تھے، متوجہ ہیں، تمام کو گونگا جانتے تھے۔ لہذا یہی اعتراض ہوا کہ سلمان قصیدہ نہیں پڑھ سکتے، مدح رسالت معاف نہیں کر سکتے، یہ کیا بولنا جانے، یہ عجمی ہیں، یہ کیا قصیدہ پڑھنے جانے، اس لیے کہ حالات خندق سے خندق کھودنا اور ہے، زبان سے مدح رسالت معاف کرنا اور ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، جناب سلمان فارسی نے اپنے آلات خندق کو روکا، اور روکنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، پالنے والے اگر تو نے مجھے اپنے محبوب تک پہنچایا ہے تو اس کی مدح کرنے کا سلیقہ بھی عطا کر دے۔ بھئی ایک ایک بات واضح اگر ہو جائے تو خاموش نہ رہیے، اس لیے کہ ذاکر بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے کہ جملوں کا حق ادا ہوتا چلا جائے۔ یہ لمحے بار بار نہیں آتے، یہ عبادتیں پورے دن میں 1 ہی گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے، مگر اس میں ہی اگر آپ بیدان نہ رہیں تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اور پھر طویل ہو جاتی ہے۔ اکثر مجلسیں طویل اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو پھر اگلے جملے میں سمجھ میں آئے گی، پھر اگلے جملے میں سمجھ میں آئے گی، اسی چکر میں مجلس گھنٹے 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ لہذا اگر رب سے ربط مل رہا ہے، محبت کو ذہن میں رکھے کہ جیسا معیار ہے ویسا ہی تمہارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہاں اپنے آپ کو ہم نے دیکھا، کمزور پایا،
تو فوراً ہی ہاتھ اٹھا دیے اس کی بارگاہ میں کہ جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، جو انہیں بھی عطا کرنے والا ہے، نبیوں کو بھی عطا کرنے والا ہے، ولیوں کو بھی عطا کرنے والا ہے، تو جس کے پاس ہے۔ اب اصل مرکز کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، پالنے والے اگر مجھے اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچایا ہے تو اس کی مدح کرنے کا بھی سلیقہ دے دے۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ سلمان کی زبان سے قصیدہ رسالت جاری ہو گیا، اور ایسا قصیدہ سلمان نے پڑھا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس طرح کی مدح کوئی اجمی بھی کر سکتا ہے، اجمی بھی کر سکتا ہے۔ کہ سلمان تم نے یہ کیسے قصیدہ کہہ دیا، تم نے کیسے ایسی مدح کر دی کہ اگر اپنے بھروسے کرتا تو الفاظ اور ہوتے، یہ مدح خدا کے بھروسے کی ہے تو الفاظ اور ہوں گے۔ مجھے یہاں پر ایک ہی جملہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچا ہے، میں نے کہا سلمان تم نے مدح رسول کر کے یہ تو بتا دیا کہ رسالت کی مدح ایمان سے کی جاتی ہے، تو پھر اس کے ایمان کا کیا اندازہ ہوگا جس نے پہلی مرتبہ الحمدللہ کہا، اللہ کی مدح اس شان سے کی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ ایک سلوات بیان کریں محمد آل محمد پر۔ لہذا خداوند عالم کی اگر مدح ہو رہی ہے تو معیار اسی اعتبار سے ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے معیار ہونا چاہیے۔ اب یہاں بہت ساری دلیلیں ہیں جو حضرت کی اس میں دی جا سکتی ہیں اور کہا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے جو لکھا ہے وہ عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، دیکھیے چھوٹی دلیل ہے، آیت اللہ حسین بخش کا جملہ ہے، انہوں نے اس بات کو رقم کیا کہ آپ بازار سے جو چیز خرید کے لاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بازار سے دودھ خرید کر لائے، اور دودھ خریدنے کے لیے آپ نے کسی چاہنے والے کو بھیجا کہ آپ دودھ لے کر آئیے، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو سکے۔ پیسے آپ نے اس کے حوالے کر دیے، اب وہ دودھ لینے پہنچا۔ پہلے تو دودھ برتنوں میں ملا کرتا تھا، اب تو تھیلیوں میں آ رہا ہے۔ اس نے تھیلی پکڑی، اب تھیلی لے کر صاحب گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد میں آپ یہ بتائیے کہ وہ دودھ کس برتن میں کھولا جائے گا؟ جس بالٹی میں بھینسوں کا چارہ رکھا، کیا اس میں دودھ کھولا جائے گا؟ کہ مولانا کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، مثال میں گاؤں کی دوں گا تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے۔ کہ اس بالٹی میں کیسے دوں؟ اس میں تو گندگی بھی ہو سکتی ہے صاحب، مٹی ہے، کوڑا ہے، کرکٹ ہے، نجس ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں مہمانوں کی صحیح طریقے سے خاطر کرنی ہے تو ہمیں برتن پاک و صاف رکھنا ہوگا۔ اگر انہیں حلال چیز کھلانی ہے، نجس چیزیں کھلانا حرام ہے، تو ہمیں برتن پاک چاہیے۔ تو آپ کے چاہنے والوں کو تو یہ پتا ہے کہ اگر چھوٹا سا معمولی سا دودھ بھی لے کر آئے تو اسے پاک برتن میں رکھ کر چائے حاضر کی جاتی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، دودھ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی سرزمین پر ہر چیز اس کی نعمت ہے یا نہیں ہے، رحمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پانی رحمت ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ یہ جو پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ تم نازل کر رہے ہو یا ہم نازل کر رہے ہیں؟ قرآن کا سوالیہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ کیا تم نازل کرتے ہو اس پانی کو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے چاہیں تو کھارا بنا دیں، تم کچھ نہیں کر سکتے، پھر تم شکریہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اسے تمہارے لیے زندگی بنا دیا؟ ہم نے اسے کھارا نہیں ہونے دیا، ہم نے اسے زندگی بنا دیا۔ کیا یہ ہماری رحمت نہیں ہے؟ یہ ہماری فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ میں قرآن کی آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا۔ کیا تم اللہ کی یہ رحمت کے آثار نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس نے مردہ زمین کو اسی پانی کے ذریعے سے زندگی دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حیات آ جائے اور جہاں نعمت آپ کے حوالے ہو جائے، اللہ کی رحمت جہاں جہاں سے گزرے گی، زندگی بانٹتی ہوئی گزرے گی، دوسروں کے لیے نفع بخش گزرے گی، شفا بن جائے گی۔ تو یہ دودھ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے۔
جب آپ نے اسے کسی عزیز سے منگایا تو اسے یہ تمیز ہے کہ اسے نجس برتن میں نہیں رکھنا ہے، تو جو پوری عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، کیا اللہ اسے ایسے ہی کسی کے گھر میں داخل کر دیتا؟ بھائی یہ مرکزی باتیں ہیں، مگر میں اس طرح کے جملے پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں موضوع سے آپ نے، مگر یہ موضوع میں داخل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں اور فکر کرتے چلے جائیں اور یہ دیکھتے چلے جائیں کہ جہاں رحمت ہے وہاں یاد بانٹتے ہوئے آدمی گزر جائے گا۔ تو یہ حقیقی پہلو ہے صاحب کہ انہوں نے اس بات کو عرض کیا اور لکھا کہ یہ نجسی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات نہیں ہے، یہ مرکزی بات نہیں ہے، مگر ہاں اتنا تو غور کرنا ضروری ہے کہ جہاں اس نے رسول اسلام کو بھیجا ہے اور جہاں رسول اسلام کو اتارا ہے وہاں بھی حقیقی اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس مرکز کی طرف لے جا رہی۔ لہذا جناب سلمان نے جو قصیدہ پڑھا ہے رسالت کا، تو بارگاہ میں پہنچنا اسی اعتبار کا عشق ہو، اسی اعتبار کی محبت ہو، جس طرح سے آپ دوسرے محبوب میں اپنے تلاش کر رہے ہیں، آپ میں بھی وہ صفت، وہ کوالٹی موجود ہونی چاہیے۔ لہذا جب سلمان نے قصیدہ پڑھا سب لوگ متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہونے کے بعد میں انہوں نے یہی کہا کہ سلمان تم نے بہت اچھا قصیدہ پڑھا، بہت اچھی مدح رسالت کی، کر رسول اسلام کی مدح کرنا معمولی بات کوئی ہے، یہ ایمان کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر فضائل محمد مصطفیٰ بیان ہوں گے تو یہ ایمان ہی پہلو پر ہوگے، پہلے معرفت ہو، پھر ایمان ہو، پھر اس کے بعد میں قصیدہ رسالت پڑھا جائے تاکہ وہ لوگوں کی زبان پر آ جائے، اور ایسی زبان پر کہ تمام کے تمام مدح رسالت معاف کرنے پر داد و تحسین سے نوازنے لگے۔ مگر یہاں بھی ایک مدح کرنے والا مشہور ہوا، ذات ابو طالب۔ یہاں سلمان کی مدح اپنی جگہ ہے، مگر یہ سب نے لکھا، علماء اہل سنت سے لے کے علماء تشیع نے، کہ نعت رسالت کا حق اگر کسی نے عطا کیا ہے تو وہ بھی یہی سرکار ہے کہ جنہوں نے رسالت معاف کی نعت کا حق ادا کیا ہے۔ مگر جب سلمان نے قصیدہ پڑھا تو سب نے کہا، چونکہ جب کوئی تحسین کا کام کر دیتا ہے، حسن کا کام کر دیتا ہے، جمال کا کام کر دیتا ہے، اور جب کوئی کامیابی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے بھی اس سے رشتہ جوڑنے لگتے ہیں، اس لیے کہ غریب رشتہ داروں کو کوئی یاد نہیں کرتا، ذرا سی دولت آ جائے تو پھر چچا کے بھی رشتے یاد آ جاتے ہیں، جو پچھڑے ہوئے رشتے ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں، وہ فلاں صاحب ہمارے وہ لگتے ہیں، فلاں صاحب ہمارے وہ لگتے ہیں، وہ ہمارے ماموں کے وہ لگتے ہیں، یعنی دور دور کے رشتے بھی قریب ہو جاتے ہیں اگر کوئی کمال آ جائے۔ جیسے ہی کمال مدحت رسالت سلمان کی ذات میں جھلکا تو ہر ایک نے کہا سلمان کیوں نہ قصیدہ رسالت پڑھے، اس لیے کہ سلمان کا تعلق ہم سے ہے، سلمان کا رشتہ ہم سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ یہ آواز جب رسول کے کانوں میں پہنچی، رسول نے مجمع کو چیرا اور چیرنے کے بعد کہا سلمان تم میں سے نہیں ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان بیت محمد و آل محمد پر حقیقی بات ہے صاحب۔ لہذا جہاں کوئی کام آ جائے وہاں سے رشتے جڑ جایا کرتے ہیں اور احساس جو ہے وہ ہو جایا کرتا۔ تو معیار محبت یہ ہونا چاہیے کہ جو صفات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو وہی صفات آپ کے اندر نظر آنے چاہیے کہ جس صفات کو آپ کے پروردگار عالم میں آپ تلاش کر رہے ہیں، جو خواہشیں ہیں۔ اس لیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ وہ جانتا ہے، مگر وہ کیا چاہتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے خلق کیا ہے۔ تیری ہر چاہت کا جواب ذات پروردگار عالم ہے، مگر تجھے بھی اس نے کسی سوال کے جواب میں خلق کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تجھے آزما لے کہ تو دولت کی طرف جاتا ہے یا خدا کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے اس عبادت کو معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ یہ بات مرکز میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بولنا اور آپ کا اس عبادت میں آوازوں کو بلند کرنا یہ ایک معیاری عبادت ہے جو عشق الہی سے اور خدا سے اور اس کے رسول سے قریب کر رہی ہے۔ رسول اسلام جب معراج پر پہنچے، یہ بھی مناقب اہل بیت میں رقم ہے، اور ایک کتاب کا نام ہے معجزات چہاردہ معصومین۔ اس میں حضرت نے دیکھا، اب یہ مختلف روایتیں ہیں، مطلب الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 70 ہزار ہاتھ تھے، مگر دوسری روایت میں یہ کہ 1000 ہاتھ تھے صاحب، 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں۔
ہزار ہزار انگلیاں تھیں، ان ہزار ہزار انگلیوں میں ہزار ہزار اس نے قلم لے رکھے تھے۔ معراج میں پہنچے رسول اسلام، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہزار ہاتھ تھے، ان ہزار ہاتھوں میں ہزار ہزار انگلیاں تھیں اور ان میں ہزار ہزار قلم تھے۔ بھائی اگر ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر روایت کے جملے یہ کہ 70,000 ہاتھ تھے، مگر یہ 1000 والی روایت بھی لے لیں تو کیا تھوڑی ہے؟ 1000 والی روایت لیجیے آپ اور یہ کیجئے کہ ان میں 1000 انگلیاں تھیں، 1000 انگلیوں میں 1000 قلم تھے، اور وہ ایک حساب و کتاب جوڑ رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ رسول اسلام اس کے قریب ہوا اور کہا جبرائیل میں نے ابھی تک ایسا فرشتہ نہیں دیکھا۔ بتائیے یہ بات لکھنے والے نے تو لکھی ہے، میں نے دیکھا نہیں اس فرشتے کو، اس لیے کہ کیا اس نے نہیں دیکھا ہوگا جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے؟ بھائی متوجہ ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ مگر میرا جملہ آپ تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ محنت وصول ہو جائے اور آپ اس ذرا محسوس ہوتے ہوئے عبادت میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ رسول نے کہا کہ یہ فرشتہ عجیب و غریب فرشتہ ہے، ذرا پوچھے اس سے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو سرکار آپ ہی پوچھ لیجئے۔ جبرائیل اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہوئے۔ میں اس لیے اس بات کو یہاں تک لایا ہوں کہ یہ چونکہ موضوع میں بھی شامل ہے، اور دوسرے آپ جو اس چیز کو تھوڑا سا کمی سے محسوس کر رہے ہیں اس چیز کی عظمت آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ یہ صلوات بھیجنا، یہ نعرے لگانا، یہ عبادت کرنا، یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب سلام دیا۔ کہ یا نبی اللہ، مجھے اللہ نے ایک کام پر مامور کیا ہے۔ کہ کس کام پر؟ کہ آسمان سے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کا حساب رکھتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا قطرہ کہاں پر گر رہا ہے اور کتنے قطرے کس جگہ پر گرے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ کہاں کہاں کتنے قطرے گرے ہیں ان کا حساب میرے پاس موجود ہے۔ یہ سارے قلم اسی لیے ہیں تاکہ میں حساب لکھ سکوں۔ میں قطرات باران رحمت کا حساب رکھتا ہوں۔ یہ بات طے ہو گئی۔ پھر رسول نے پوچھا کہ کوئی اور حساب بھی ہے جو تو دیتا ہے؟ کہ اس کے علاوہ حساب نہیں ہے؟ ہاں میں دنیا کا ہر حساب جانتا ہوں، دے سکتا ہوں، مگر ایک حساب ایسا ہے جو مجھ سے لگتا ہی نہیں، جڑتا ہی نہیں۔ کہ وہ حساب کیا ہے؟ کہ وہ حساب یہ ہے کہ یا نبی اللہ، جب آپ کے چاہنے والے کہیں جمع ہو کر آپ کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا حساب مجھ سے نہیں عطا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا کسی بھی عبادت کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ سے حساب نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ لہذا جتنا فخر کیا جائے آل محمد پر تھوڑا ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر عبادت تک لے جاتا ہے، محبت شہادت تک لے جاتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہاں تک یہ ساری بات ہے۔ جو درد انقلاب ہے، علی کے درد زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ حیدری۔ لہذا آپ حضرات کو یہ سوچنا چاہیے جب یہ عبادت ہو، صلوات کا حکم ہو یا صلوات بھجوائی جائے تو بآواز بلند آپ لوگ صلوات بھیجیں، زبانوں کو حرکت دیں، جو اصول ہیں ان کے ساتھ میں آپ جو ہے عبادت میں شریک ہوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آنے والے تمام حضرات کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کتنا امام حسین کے قریب ہے اور کتنا فرش امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس فرش پر آ رہے ہیں تو معیار محبت بھی اسی فرش جیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ آ تو جاتے ہیں مگر موبائل کو سامنے رکھتے ہیں، صاحب کال آ جاتی ہے تو باہر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جگہ متعدد جگہ میرا جانا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معیار محبت پہ فرش اعلیٰ پہ نہیں آ رہے ہیں جیسا آنا چاہیے۔ جب 1 گھنٹہ ہم حسین کے لیے نہیں دے سکتے، آپ موبائل میں اگر زیادہ ارجنٹ کوئی کال ہے تو آپ اٹھا لیں، اگر کوئی زیادہ پریشان ہے یا کوئی بات ہے یا کوئی زیادہ ضروری بات ہے، ورنہ آپ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے امام حسین کے لیے وقف کریں ہر اعتبار سے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں گے تب آپ کو کربلا میں بڑی بڑی قربانیاں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سکون و چین اہل بیت نے اس دین کی خاطر کیسے کھویا ہے، کس طرح سے امام حسین اس مرکز سے پہنچے۔
لہٰذا امام حسین کے لیے آپ کا ضمیر کی قربانی دینا اور اپنے نفس پر امام حسین کی محبت کا غلبہ رکھنا یہ ہر عزادار کا فرض ہے، تبھی انسان امام حسین سے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا تو محبت الہی وہ خزانہ ہے، اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جو آپ کو رسول اسلام سے اور پروردگار عالم کی محبت امام حسین سے قریب کر رہی ہے۔ اصل ہدف یہی ہے، کچھ ممبر کے تقاضے ہوتے جہاں سے نہیں جا سکتا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ بعد شہادت امام حسین اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ یہ لفظ اسیری اور یہ آپ کا سننا کہ سید سجاد نے ایک توق پہنا، کمر میں لنگر پر ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، یہ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر سید سجاد سے کبھی اور اس تصور میں آپ نے امامت سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ مولا آپ کی گردن میں جو توق ڈالا گیا تھا اس میں اذیت کتنی تھی؟ اس لیے کہ یہ بات تو روایتوں سے واضح ہوئی ہے نا، ڈالنے والے پہنانے والے اس توق کو پہنانے والوں نے پہنا تو دیا مگر اسے اتارنے والا کوئی حداد پیدا نہ ہو سکا، اس لیے کہ کسی میں یہ سقط نہیں تھی کہ سید سجاد کے اس توق کو اتار سکے، اس لیے کہ توق خاردار امام کی گردن میں توق کے کانٹوں کا پیوست ہو جانا اور سید سجاد کا اس درد اور کرب سے چلانا یہ الگ بات ہے، مگر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ گنج شہیدہ سے جب گزارا گیا تو یہ توق کی درد ایک طرف تھا مگر سید سجاد نے ایک درد کا اظہار کیا ہے جہاں سے کربلا کی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ سید سجاد کا امتحان کتنا بڑا تھا۔ بس ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے پر نظر پڑی، لاشے کو دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ منہ سے نکلا، بابا آخر یہ بیٹا کس طرح سے صبر کر سکتا ہے؟ اے بابا ایک بیمار کس طرح سے صبر کر سکتا ہے؟ یہ جملے حسین کے سامنے لاشِ حسین سے سید سجاد کہہ رہے تھے کہ اس بے چینی کو جناب زینب نے محسوس کر لیا، اور محسوس کرنے کے بعد سید سجاد کے شانے کو ہلایا اور ہلانے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بیٹا سید سجاد زینب سے یہ تنہا سفر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزاداروں اپنی آوازوں کو بلند کرو، ذرا تھوڑے حوصلے کے ساتھ گریہ کیا کرو، اپنے حوصلوں کو بلند کیا کرو۔ گریہ امام سید سجاد اور گریہ امام حسین میں اسیر شام والوں کا گریہ، اسیر کربلا والوں کا گریہ، قید زندان والوں کا گریہ، ننھے بچوں پہ رونا، سید سجاد کا گریہ۔ سید سجاد کو یاد کریں اور یہ دیکھیں کہ اسی اعتبار سے اپنی آوازوں کو بلند کریں، اس لیے کہ تمہاری آوازوں پر بلند ہونے سے زہرا کو سکون ملتا ہے۔ زہرا اگر آئی ہے تو تمہارے اس گریے کے لیے، فرش عزا اگر بچھائی گئی ہے تو اسی گریے کے لیے، محل مجلس یہی رونا ہے۔ کیوں زینب نے جناب سید سجاد کے شانے کو ہلایا، ہلانے کے بعد ایک ہی جملہ کہا، بیٹا زینب سے یہ تنہا سفر نہیں کیا جائے گا۔ تو پھوپھی اماں یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بیٹا میں نے تیرے چہرے کو دیکھ لیا، تیرا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے سید سجاد جیسے اسی مقتل میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، اکیلے زینب سے یتیم نہیں سنبھلیں گے، زینب اس کارواں کی اکیلی سید و سردار نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس درد سے سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا ہے دربار ابن زیاد میں، کسی نے مدینے میں سید سجاد سے یہ سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا مولا دربار میں آپ بھی گئے، آپ کے چچا بھی گئے، مگر جب آپ کے چچا جناب مسلم اسی دربار میں آئے تھے تو وہ سر اٹھا کے چل رہے تھے، مگر جب آپ کا داخلہ ہوا تو آپ سر جھکا کے آئے تھے۔ کہا کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرے چچا آئے تھے تو ان کے ساتھ میں ماں بہنیں نہیں تھی، سیدانیہ موجود نہیں تھی، مگر سید سجاد کے ساتھ زینب موجود ہے، میری ماں رباب موجود ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کرو،
تاریخ کے جملے، یہ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، رحمت تمام کر رہا ہوں، آخری لمحات ہیں، آخری جملے ہیں، رحمت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک منظر دربار یزید میں بھی سامنے آیا۔ کیا منظر آیا؟ کہ دربار کو سجایا جا رہا تھا، دربار کو سجایا جا رہا ہے، 72 گھنٹے کھڑا رہنا اہل حرم کا، انتظار کرنا، نہ جانے کتنے یادیں تھی جو گزری ہوں گی، کتنے لمحات تھے، کتنی تکلیف تھی۔ یہ تو کوئی زینب کے دل سے پوچھے، تم ذرا سا گریہ کرنے کے بعد اور ذرا سا رونے کے بعد تھکان محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مجلس میں گئے تھے، تھک گئے، ہم نے مجلس میں جانا ہوا، تھک گئے۔ مگر زینب 72 گھنٹے کے بعد بھی یہ نہ کہہ سکی کہ علی کی بیٹی تھک چکی ہے، اس لیے کہ اگر علی کی بیٹی یہ کہتی تو پھر رباب کا کیا عالم ہوتا، پھر لیلا کا کیا عالم ہوتا، پھر ام کلثوم کا کیا عالم ہوتا۔ سب زینب کو دیکھ کر ہمت لے رہے تھے۔ چند جملے ہیں اور رحمت تمام کر رہا ہوں عزیزانو۔ ایک مرتبہ کہا گیا جناب زینب سے کہ قیدیوں کو اب دربار میں داخلہ کیا جائے۔ علی کی بیٹی فرش زمین پر بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ کہا کس کی مجال ہے جو علی کی بیٹی کو اس مجلس دربار میں لے جائے؟ اے بیویوں میرے سامنے جمع ہو جاؤ۔ بیویاں جمع ہوئی کہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں، میری بد دعا پہ آمین کہنا۔ بس ایک مرتبہ بیویوں کو جمع کیا گیا، زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، ابھی بد دعا کرنے نہ پائی تھی کہ بیمار کی بیڑیوں کی جھنکار سنائی دی۔ سب متوجہ ہوئے، بیمار کربلا اپنی زنجیروں کو سنبھالے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے اور آنے کے بعد میں کہا پھوپھی اماں ارے بد دعا نہ کرنا، بابا کی محنت، پہلے سر حسین کو دیکھ لو۔ اب جو حسین کے سر کو دیکھا حسین کا سر زینب کی بے کسی پہ گریہ کر رہا ہے۔ اے بہن، تمام محنتیں، تمام سانتاجیں تمہارے ایک لفظ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون انقلبوا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے جہاں جہاں شاید قرار جان کے والے ناموس کی حفاظت فرما، جو مقروض قد و خزانہ غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح قرار دے، جو بیمار ہے ان کو شفا کلی شفا عنایت فرما۔ خصوصاً ایک بچے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار عالم اسے بے حق کے ذکر امام حسین شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بھی بیمار ہیں، عزادار ہیں، چاہنے والے امام حسین کے جہاں جہاں بھی شہد قرار ہیں اور جو بھی متمنی ہیں شفا کے، پروردگار عالم انہیں ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ ان اشکوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے دینا، اس ذکر کے وارث سے محمد زمانے کے دہون میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے من و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔